السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھیے، ایک دو واقعات ہوئے ہیں ایک 8 دن میں، جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھیے، لوگ 20-25 سال سے میڈیکیشن پر ہے، گولی کھا رہے ہیں، دوا کھا رہے ہیں، ڈاکٹرز کے پورے انسٹرکشنز فالو کر رہے ہیں، شوگر نارمل رینج میں ہے، بی پی نارمل رینج میں ہے، سب ہر چیز ٹیسٹ کراتے ہوئے پوری زندگی نکال دے رہے ہیں، دواخانوں کے چکر لگاتے ہوئے، لیکن آخری لمحہ ان کا اتنا تکلیف دہ گزر رہا ہے، کوئی ڈائلسس پر آ رہا ہے، کسی کے پاؤں کٹ کر دیے جا رہے ہیں سڑ گئے بول کر، گینگرین ہوا بول کر، کینسر ہوا بول کر، اور کسی کا جو ہے پیرالائز کنڈیشن میں پورا بستر پر زندگی گزر رہی ہے۔ تو جب کہ پورے انسٹرکشن فالو کرتے ہوئے ہر بار ہر چیز کو جو ہے ڈاکٹر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسی حالات میں زندگی لوگوں کی آخری تکلیف دہ کیوں ہو رہی ہے؟ تو حالانکہ پچھلی قوم کے جو 100 سال پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو جب کہ کوئی دوا گولی نہیں تھا، جب کہ کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، لیکن لوگوں کی جو ہے ایسی تکلیف دہ موت نہیں ہوتی تھی، وہ نیچرل حالات میں ان کا انتقال ہوتا تھا۔ تو دیکھیے، 2 دن پہلے ہمارے پاس ایک پیشنٹ کا الحمدللہ پریگننٹ لیڈی تھی، جو کہ 9 مہینے بغیر گولی دوا کے، بغیر کوئی ٹیسٹ کے، بغیر کوئی اسکین کے، بغیر کیلشیم کے آئرن کی گولیاں کھائے ہوئے، اور الحمدللہ ضرورت پڑنے پر آئے، جو کہ ڈیلیوری پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کے لیے لوگ جا کر ہر 8 دن 15 دن کو مہینے میں جا کر ڈاکٹر کے پاس حاضری دے کر آتے ہیں۔ تو بغیر اس کے الحمدللہ جو ہے پیشنٹ جو ہے ایک بچی کو ڈیلیور کری، الحمدللہ بچی بھی صحت مند ہے۔ اور تو ایسے 5-6 پیشنٹس الحمدللہ جو ہے ہمت کر کے نیچرل ڈیلیوری کے لیے تیار ہوئے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہیں اللہ نے اولاد سے نوازا۔ تو یہ تو فطری عمل ہے جو کہ ہر اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہے ہاسپٹلز کے چکر لگاتا ہے، اس درمیان بخار میں ٹائیفائڈ بول کر اس کے لیے علاج کراتے ہیں، اس درمیان تھائرائڈ بول کر اس کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، پھر پورا بیڈ ریسٹ بول کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آخری میں کیا ہے؟ پھر سی سیکشن بول کر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بھی بچہ نیچرل جو اس میں پیدا ہوتا بچے کے مقابل بہت کمزور بچہ پیدا ہوتا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو زندگی گزر رہی ہے تو اسی ڈر کی حالت میں زندگی گزر رہی ہے، برعکس اس کے جو ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس ہیں جو سالوں سے گولیاں کھا رہے تھے، کہ گولی بند کر کر الحمدللہ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ گولی بند کر دو گے تو ایسا ہوگا، گولی اگر نہیں کھاؤ گے تو ایسا ہوگا، پیرالائز ہو جاؤ گے، اسٹروک آئے گا، ہارٹ یعنی کہ اٹیک آئے گا، کڈنی فیل ہو جائیں گی گولی نہیں کھائیں گے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگ ہیں کہ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ تو برعکس اس کے جو گولی کھا رہے ہیں تو ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، اور تکلیف دہ ہے، اور پرابلمس میں ہے، ایک پرابلم کے لیے علاج کرا رہے ہیں، وہ پرابلم کم ہوا لیکن دوسرا پرابلم سٹارٹ ہو گیا، دوسرے کے لیے علاج کرا رہے ہیں، تیسرا پرابلم سٹارٹ ہو گیا، دن بدن ان کے پرابلمس بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے نیچرل طریقے علاج ایکوپنکچر کی طرف، جس میں بغیر گولی دوا کے لوگوں کو علاج کیا جاتا۔ میں یہ بات اس وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ ایک میرے دوست کے والد کا انتقال ہوا، جو 3-4 بار میں حالانکہ کاؤنسلنگ کیا تھا ان کی، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن پورا بستر پر میں دیکھا ان کی کتنی تکلیف سے وہ گزر رہے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو جو ہے موت تو برحق ہے، آپ گولی کھائیے یا مت کھائیے، لیکن جو ڈر میں، جو تکلیف میں جو زندگی گزر رہی ہے، اگر آپ اس سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ایک نیچرل طریقے علاج کی طرف۔ اگر آپ وقت نکالو گے تو انشاءاللہ اگر آپ کو علاج کرانا ہو یا نہ ہو، لیکن آئیے ہمارے علاج کیا ہے آپ سمجھیے، اگر آپ کو سمجھ میں آیا ٹریٹمنٹ، اگر آپ صحت مند بغیر گولی دوا کے صحت مند رہنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔